الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم کچھ کفر نے فتنے پھیلائے کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے کچھ کفر نے فتنے پھیلائے کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے سینوں میں عداوت جاگ اٹھی انسان سے انسان ٹکرائے پامال کیا برباد کیا کمزوروں کو طاقت والوں نے پامال کیا برباد کیا کمزوروں کو طاقت والوں نے جب ظلم و ستم حد سے گزرا تشریف محمد لے آئے جب ظلم و ستم حد سے گزرا تشریف محمد لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ یہ سلسلہ نسل چلتی رہی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں 40 پشتوں کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ بس یہ سمجھیے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا بلند مقام اور مرتبہ ہے تو ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یعنی پیدا ہونے سے پہلے کچھ واقعات پیش آئے جو اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ اس دنیا میں انقلاب آنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کی دھرتی پر بہت خرافات ہوا کرتے تھے۔ سرزمین عرب جو جاہلیت کا دور تھا، ایک دوسرے کو قتل کرنا، ایک دوسرے کے مال کو لوٹنا، عزتوں کو پامال کرنا ان کا شیوا تھا۔ عورتوں کے کوئی حقوق نہیں تھے، غلاموں کے کوئی حقوق نہیں تھے، ایک دوسرے پر ظلم ہوتا تھا اور بولنے والا کوئی نہیں تھا۔
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا اور آپ کے ذریعے سے اس ظلمت اور تاریکی کو ختم فرمایا، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے کہ وہ تمہیں تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی دھرتی پر پیدا ہوئے، مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ المکرمہ عرب کی دھرتی کو چنا۔ اگر اللہ تعالیٰ قیصر روم اور قیصر و کسریٰ کے ملک کو اور ان کے بلاد کو آپ کی ولادت کے لیے چنتے تو شاید کہ دنیا کہتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت اور دولت کے بل بوتے پر اپنے دین کا ڈنکا بجایا۔ اگر بنو اسرائیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر دیتے تو بنو اسرائیل یہ یہود صدیوں سالہ سال تک غلامی کی زندگی انہوں نے بسر کی۔ یہ پست قوم تھی، ان کے اندر ہمت نہیں تھی، بزدلی تھی، لیکن وہ عرب ملک، سرزمین عرب، جہاں پر بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود عرب کے لوگوں میں دھوکہ نہیں تھا، عرب کے لوگوں میں سچائی تھی، باوجود ایک ہی مشرک ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود سچ بولتے تھے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے تھے، اور عرب کے لوگ بہت ہوشیار تھے، یہ خوددار قوم تھی، یہ غلام نہیں ہوئی، کسی نے عرب پر حکمرانی نہیں کی، اس کے خلاف یہود بنو اسرائیل یہ سالہ سال تک غلامی کی زندگی بسر کر چکے تھے۔ عرب کی سرزمین کے تینوں طرف دریا ہے، ایک طرف جنگل ہے، جو جغرافیائی اعتبار سے بہت ہی حساس اور بہت بہترین علاقہ ہے عرب کا۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمانا تھا تو اس کے لیے جس زمین کو چنا اور جس ملک کو چنا، اس ملک کا نام سعودی عرب ہے، مکہ المکرمہ کی زمین ہے۔ یہ قیصر روم اور قیصر و کسریٰ، ان کے دور میں غلاموں کے کوئی حقوق نہیں تھے، کام کرواتے تھے جو غلام۔ اب جو ایک الزام اسلام پہ لگایا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے لوگوں کو غلام بناتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے زمانے جاہلیت میں یہ جو رواج چلا ہے غلاموں کا، یہ دراصل قیصر و کسریٰ کی سازش ہے، اور یہ ان کا کارنامہ ہے کہ لوگوں کو غلام بناتے تھے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، ان کو باندھ کر گڑھوں میں ڈال دیا کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو غلام بنایا، لیکن غلام بنانے کے بعد قیدیوں کو جب بند کر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند نہیں آ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں کہ عائشہ، یہ قیدی جو ہے بند ہیں، یہ غلام ہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی، میں بے چین ہوں، پتہ نہیں یہ بھوک کے مارے بلبلا رہے ہیں، ان کے ہاتھ جو ہیں بدھے ہوئے ہیں، انہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون بنایا غلاموں کے لیے، جو تم کھاؤ وہی انہیں بھی کھلاؤ، جو تم پہنو وہی انہیں بھی پلاؤ۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون بنایا۔ آج عورت جو دنیا کے اندر ننگا ناچ رہی ہے، دور جاہلیت میں ان عورتوں کی کوئی وقات نہیں تھی، زندہ انہیں درگور کر دیا جاتا تھا۔ باقاعدہ جیسے ہمارے یہاں عید الاضحیٰ کے موقع پر بکرے اور بکریوں کی منڈی لگتی ہے، ایسے ہی عورتوں کو بازاروں میں بیچا جاتا تھا۔ عورتوں کے کچھ ایام ہوتے ہیں جس میں ماہواری آتی ہے، ان ایام میں عورتوں کے
پاس جایا نہیں جاتا تھا، انہیں جنگل میں چھوڑ دیا جاتا تھا۔ ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے عورتوں کو حقوق دیے۔ ماں اور بہن اور بیٹی کا کوئی رشتہ نہیں تھا، آپ نے کسی کو ماں بنایا، کسی کو بیٹی اور بہن کا درجہ دیا۔ اور صرف یہی نہیں، بیوائیں عورتیں بالکل سوسائٹی کے اندر نکمی تھی، کوئی ان کی عزت اور وقار نہیں تھی۔ ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہیں جو ہماری اور آپ کی مائیں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں صرف ایک بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ بقیہ تمام بیویاں بیوہ ہیں یا تو مطلقہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاہلیت کے رسم کو توڑ دیا اور دنیا کو پیغام دیا کہ اب وہ محمد جس کے ذریعے سے دنیا میں انقلاب آنے والا ہے، جس کے ذریعے سے اب تاریکی چھٹے گی، اب ظلمت ختم ہوگی، اب نور ہی نور آئے گا اور اس دنیا میں روشنی پھیلے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق دیے۔ وہ مکہ کی سرزمین اور وہ بیت اللہ جہاں پر لوگ ننگے طواف کیا کرتے تھے، کعبۃ اللہ مسجد حرام میں ننگے آیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون بنایا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اعلان کرایا کہ اعلان کر دو آج کے بعد اب کوئی مشرک طواف نہیں کرے گا، آج کے بعد اب کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، آج کے بعد اب کوئی مشرک عمرہ نہیں کرے گا، ننگے طواف نہیں کیا کرے گا۔ یہ بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے جس کو اللہ نے اپنا مرجع بنایا ہے، یہ مرکز انبیاء ہے، یہ سرزمین میں جو کعبۃ اللہ ہے یہ اللہ کا مقدس اور پاکیزہ گھر ہے، یہاں پر نجس لوگ نہیں آ سکتے، ناپاک لوگ نہیں آ سکتے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرایا اور پیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جا کر آپ یہ پیچھے سے اعلان کرو۔ سیدنا صدیق اکبر یہ اعلان کریں گے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ آپ یہ اعلان کریے۔ 4 مہینے کی مہلت ہے، جتنے ناپاک لوگ اور نجس لوگ یہاں پر زندگی بسر کر رہے ہیں، خطہ سرزمین عرب چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں، جزیرۃ العرب خالی کر دیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی ہی میں یہودیوں کو مدینہ سے نکال دیا، باقی جو کچھ بچے رہ گئے دور فاروقی میں 22 لاکھ مربع میل پر جس حکمراں نے حکومت کی اور جس کا نام عمر ابن خطاب فاروق اعظم کہلاتا ہے، کہ جس کے ایک خط کے ذریعے سے دریائے نیل کا پانی جاری و ساری ہو گیا، وہ عظیم حکمراں اب جزیرۃ العرب سے یہودیوں کو نکال رہا ہے اور اس جزیرۃ العرب سے ناپاک لوگوں کو یہاں پہ رہنے کی اجازت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہود اور نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ یہ غدار قوم ہے، یہ سازشی قوم ہے۔ جب تک مدینۃ المنورہ اور عرب کی سرزمین پر یہود و نصارہ تھے، روم کے خلاف جنگ نہیں ہوئی، خطرہ تھا کہ اگر حضرات صحابہ کرام باہر لڑنے کے لیے جاتے ہیں تو پیچھے یہ قوم سازش کیا کرتی، لوگوں کو بھڑکاتی تھی۔ آپ غزوہ تبوک کا موقع دیکھیے، جنگ بدر کا موقع دیکھیے، غزوہ حنین احد دیکھیے، ان تمام میں یہود و نصارہ کی سازشیں تھی اور لوگوں کو بھڑکانا چاہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قانون بنا دیا، انما المشرکون نجس،
مشرکین یہ ناپاک ہے، یہ نجس ہے، یہ سرزمین مقدس ہے، یہ مسجد حرام ہے، یہ وہ زمین ہے جہاں کی زمین پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک قدم مبارک پڑے ہیں، یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے، یہ وہ پاک زمین ہے جہاں پر اللہ رب العزت قرآن پاک کی آیتیں نازل فرمایا کرتے تھے۔ یہاں پر کسی یہود اور سازشی اور غدار قوم کو رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ بدقسمتی سے آج کے اس دور میں جبکہ سعودی عرب میں یہود و نصارہ کو داخلے کی اجازت دے دی گئی اور اس سائن بورڈ کو ہٹا دیا گیا جہاں سے آگے مسلمانوں کے علاوہ کسی اور مشرک کو جانے کی اجازت نہیں تھی، عیاشی عام ہے، زنا عام ہے، شرابیں پی جا رہی ہیں۔ اللہ سعودی حکومت کو ہدایت دے کہ ان لوگوں نے اسلام کے خلاف ننگا ناچ ناچا، اور میں تو تعجب ہوتا ہوں کہ جو قوم اپنے نبی کی نہیں ہو سکی وہ قوم تمہاری کیا ہو سکے گی۔ یہ امریکی کتے جو سن 9/11 کو ان لوگوں نے یہ کہا کہ بلیک ہاؤس بیت اللہ کو گرا دو، تو یہ بیت اللہ یہ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے، اس گھر کو کوئی نہیں گرا سکتا۔ ایک وقت آئے گا بیت اللہ کو لوگ گرانے کے لیے آئیں گے، حبشہ کا سیاہ فام بادشاہ کعبہ کو گرا دے گا، اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، لیکن یہ بھی یاد رکھو جب بیت اللہ گرے گا اور اس کو ڈھا دیا جائے گا اس کے بعد دنیا باقی نہیں رہے گی، دنیا فنا ہو جائے گی۔ آج عرب کی سرزمین پر وہی جہالت کا دور جاہلیت لوٹ رہا ہے اور فلمیں سنیما ہال کھل رہے ہیں، بے حیائی عام ہے، ایک لڑکیاں ننگی ناچ رہی ہیں۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے تشریف لائے تھے کہ دور جاہلیت کی تمام رسموں کو ختم کر دیں، عورتوں کے چہروں پر پردہ ڈال دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے تھے تاکہ لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کریں، لوگوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھائیں۔ آج یہود و نصارہ کے اشارے پر، امریکی کتوں کو اشارے پر یہ عرب قوم ناچ رہی ہے اور اس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑے گا۔ ظاہر سی بات ہے جب اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود و نصارہ تمہارے کبھی نہیں ہو سکتے، انہوں نے انبیاء کا قتل کیا۔ مجھے تعجب ہے، میں حیرت میں ہوں، میں رات ہی کو مطالعہ کر رہا تھا، بلام باورا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جہاد کے لیے روانہ ہوتے ہیں، شام کی سرزمین پر قیام کرتے ہیں۔ جب قوم جبارین سے لڑنے کے لیے بلام باورا ایک نیک آدمی تھا، مستجاب الدعوات تھا، اللہ رب العزت اس کی دعائیں قبول کرتے تھے، اسے اسم اعظم یاد تھا۔ قوم جبارین کے خلاف موسیٰ علیہ السلام لڑنے کے لیے گئے ہیں۔ بلام باورا کی قوم نے بلام باورا سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر ہمیں یہاں قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، تم اس پیغمبر کے خلاف دعا کرو۔ بلام باورا نے کہا تم کیسی باتیں کرتے ہو، یہ وقت کا پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے جنہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے، میں ان کے خلاف کیسے بد دعا کروں گا؟ اس نے بد دعا کرنے سے منع کر دیا اور بد دعا نہیں کیا۔ اس کے بعد اس کے قوم والوں نے بہت سارے تحفے تحائف، سونے اور چاندی، ہیرے اور جواہرات، بیش قیمت تحائف لے کر بلام باورا کے پاس پہنچتے ہیں اور اس کے سامنے ہدیہ پیش کرتے ہیں اور روتے اور گڑ گڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کر دو۔ چنانچہ لالچ میں آ کر ان کے جال میں پھنس جاتا ہے اور بد دعا کے لیے سجستان پہاڑ پر اپنے گدھے پر سوار ہو کر چڑھنے لگتا ہے۔ جب یہ چڑھتا ہے تو گدھا کئی بار گرتا ہے، بالآخر اس کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ رب العزت سے اس
نے استخارہ کیا تھا، اس کی عادت تھی کوئی کام کرنے سے پہلے یہ استخارہ کیا کرتا تھا۔ ہماری شریعت محمدیہ میں استخارہ ہے، ایک استشارہ ہے۔ استشارہ مطلب مشورہ لینا، پہلے مشورہ لو صاحب ذی رائے سے، عقل مند آدمیوں سے، نیک آدمیوں سے مشورہ لو، پھر نہیں ہوتا استخارہ کرو۔ یہ فال اور وال یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ جاہلیت کی رسم ہے۔ قرآن پاک کے ذریعے سے فال نکالنا، یہ قرآن پاک فال نکالنے کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن پاک دلوں کا تزکیہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ قرآن پاک نور ہے، ہدایت ہے، متقیوں کے لیے، انسانوں کے لیے۔ تو یہ استخارہ کیا کرتا تھا، اس نے استخارہ کیا، اللہ نے منع کیا تم موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا نہ کرو، یہ پھر بھی نہیں مانا اور اپنے گدھے پر سوار ہو کے آگے بڑھنے لگا سجستان پہاڑ کی طرف۔ نتیجہ کیا ہوا؟ گدھا جو ہے کئی بار گرا، بالآخر جب یہ سوچ لیا کہ اب گدھا نہیں جا رہا تو پیدل چلنے لگا اور جا کر سجستان پہاڑ پر بد دعا کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف۔ لیکن یہ بد دعا کرتا ہے تو وہ بد دعا اس کی قوم کے خلاف اللہ رب العزت اس کی زبان سے نکلوا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا زبان سے نکل ہی نہیں رہی ہے، تو اس کی قوم کہنے لگی تمہیں کیا ہو گیا جس کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے ہم نے تم کو اتنے تحفے اور ہدایے پیش کیے، تم ہمارے خلاف بد دعا کر رہے ہو، ہماری جو ہے ناکامی اور شکست چاہ رہے ہو۔ بلعام باورا نے کہا میں بے اختیار ہوں، یہ زبان میری کنٹرول میں نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے میری زبان سے ایسا نکل رہا ہے۔ چنانچہ اس کی زبان لٹک کر سینے پہ آ گئی، پھر بھی نہیں مانا، یہ پھر بھی نہیں مانا۔ کہنے لگا جب میری دنیا خراب ہو گئی، میری آخرت خراب ہو گئی، تو ایک پلاننگ دی اس نے اپنی قوم کو کہ موسیٰ علیہ السلام کو اگر شکست دینا ہے اور ان کو اس میدان میں زیر کرنا ہے تو پھر اپنی عورتوں کو بنا سنوار کر موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں چھوڑ دو اور ان کے ہاتھوں میں کچھ دے دو بیچنے کے لیے کہ جس کے ذریعے سے ہم ان کو جال میں پھنسائیں گے، اور اپنی عورتوں کو تاکید کر دو کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا کوئی بھی آدمی ان کے ساتھ منہ کالا کرنا چاہے تو عورت منع نہیں کرے گی۔ چنانچہ ان لوگوں نے عورتوں کو چھوڑ دیا۔ ایک عورت بنو اسرائیل کے ایک سردار کے جال میں پھنس گئی، وہ آدمی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا، قوم کا سردار تھا، اس لڑکی کو پکڑ کر جس کا نام قصی تھا لے آیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کیا یہ لڑکی میرے لیے حلال ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، حلال نہیں، یہ حرام ہے۔ چنانچہ اس نے کہا آپ حلال کہو یا حرام کہو، اس لڑکی کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اور اس لڑکی کے ساتھ اس نے منہ کالا کیا، جس کی وجہ سے لمحوں کے لمحے منٹوں میں اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور 70,000 بنی اسرائیل ہلاک ہو گئے۔ ایک جرم ایک آدمی کیا، زنا ایک آدمی کیا، تباہی سب پر آتی ہے۔ حضرت موسیٰ ہارون علیہ السلام کا پوتا تھا، جب اس کو یہ بات پہنچی اور اس نے یہ سنا، تلوار اٹھائی اور اس عرب جس نے زنا کیا تھا اس کے خیمے میں گھس کر اس کو بھی قتل کیا اور اس عورت کو بھی قتل کیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ عذاب اٹھایا۔ یہ وہ قوم ہے جو اپنے انبیاء کے خلاف سازشیں کیا کرتی ہے، یہ وہ قوم ہے جو سازشی قوم ہے، یہ وہ قوم ہے جس کی فطرت میں دھوکہ ہے۔ یہ امریکی اور یہ برطانیہ اور یہ لندن کے لوگ جن کے اشاروں پر آج عرب ممالک ناچ رہے ہیں، یہ کیا سمجھتے یہ تمہارے ہیں؟ موقع ملنے پر تمہارے پیٹ میں خود چھرا یہ گھونپ دیں گے۔ یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ساری باتیں انہیں معلوم تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے مشہور ہو گیا تھا
کہ آخری نبی آنے والے ہیں، لیکن کہاں آئیں گے، کب آئیں گے، وہ کسی کو نہیں معلوم تھا۔ اس سے پہلے 571 عیسوی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو ہو گئے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا جسے ہم سورۃ الفیل میں اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ ابھی کیا کروں، یہ واقعہ پورا رہ جائے گا، بہرحال چلے گا انشاءاللہ۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا ہے، آپ کی ولادت سے پہلے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا نہیں ہے دنیا میں، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 40 دن پہلے یہ واقعہ پیش آتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ دیتا ہے کہ اس دنیا میں اب انقلاب آنے والا ہے۔ انشاءاللہ یہ واقعہ پیش آگا۔ سیرت کے موضوع پہ انشاءاللہ باتیں چلتی رہیں گی، بہت ساری قیمتی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ ہمارا مقصد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم سنتوں پر عمل کرنے والے ہو جائیں، ہم یہود و نصارہ سے اور ان کی تہذیب سے نفرت کرنے والے ہو جائیں، سنتوں کے عاشق ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت اپنے دل میں بسانے والے ہو جائیں۔ یہ میرا پیغام ہے آپ کے لیے اور دنیا کے تمام انسانوں کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔